السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے بھی کچھ سنائیں. یہ دیکھیں مجلس اطفال الاحمدیہ کا تعارف آیا ہے. میں بھی تو اطفال میں شامل ہوں. جی تو میں اس کا آپ کو تعارف پڑھ کے سناتی ہوں. مجلس اطفال الاحمدیہ ایک تعارف. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطفال الاحمدیہ کے قائم کرنے کا ارشاد 15 اپریل 1938 یعنی کہ 1938 کو بیت اقصیٰ قادیان میں خطبہ جمعہ کے دوران ان الفاظ میں فرمایا: ہر مقام کے احمدی نوجوان جہاں خود خدام الاحمدیہ میں شامل ہوں وہاں 7 سے 15 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے مجلس اطفال الاحمدیہ قائم کریں. اطفال کے معنی ہیں لڑکے یا بچے. پھر 26 جولائی 1940 کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس اطفال الاحمدیہ کو منظم کرنے کے لیے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، اور یہ خطبہ ہے الفضل 1 اگست 1940 کا. ملکی سطح پر محتمم اطفال صدر مجلس خدام الاحمدیہ کی نگرانی میں کام کرتا ہے. خدام الاحمدیہ کی ہر مقامی تنظیم مقامی طور پر لوکل، ضلع اور علاقے کی مجلس عاملہ میں ایک خادم کو بطور ناظم اطفال مقرر کرتی ہے. دیگر عہدیدار سیکرٹری کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ بڑی عمر کے کسی شخص کو مربی اطفال کے طور پر مقرر کیا جاتا ہے. ملکی سطح پر اطفال الاحمدیہ کا سربراہ محتمم اطفال جبکہ مقامی سطح پر ناظم اطفال کہلاتا ہے. کام میں مزید آسانی کے لیے اطفال الاحمدیہ میں شامل لڑکوں کو 2 معیار میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی 2 گروپس میں انہیں تقسیم کر دیا ہے. ایک ہوتا ہے معیار صغیر جو 7 سے 12 سال تک کے لیے ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے معیار کبیر جو 13 سال سے 15 سال تک کے لیے ہوتا ہے. آپ کون سے اس میں ہو، آپ کو پتہ ہے؟ یہ معیار صغیر. جی آپ معیار صغیر میں ہو. 7 سے 12 سال تک کے بچوں کے لیے ہوتا ہے نا. مجلس اطفال الاحمدیہ کی اغراض و مقاصد. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ جو مجلس بنائی تھی حضور نے اطفال الاحمدیہ کی، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے اور اس کے کیا کیا کام ہیں. اطفال الاحمدیہ کی اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نے انصار اللہ، خدام الاحمدیہ اور اطفال الاحمدیہ 3 الگ الگ جماعتیں قائم کی ہیں تاکہ نیک کاموں میں ایک دوسرے کی نقل کا مادہ جماعت میں زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں. بچے بچوں کی نقل کریں، نوجوان نوجوانوں کی نقل کریں اور بوڑھے بوڑھوں کی نقل کریں. یعنی ایک دوسرے کو دیکھ کے نا تو پھر کوشش کریں کہ میں اس نے اچھا کام کیا تو میں اس سے بڑھ کے اچھا کام کروں. ٹھیک ہے. جب بچے اور نوجوان اور بوڑھے سب اپنی اپنی جگہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہم عمر دین کے متعلق رغبت رکھتے ہیں، وہ اسلام کے اشاعت کی کوشش کرتے ہیں، وہ اسلامی مسائل کو سیکھنے اور ان کو دنیا میں پھیلانے میں مشغول ہیں، وہ نیک کاموں کی بجا آوری میں یعنی نیک کام کرنے کے لیے اس میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تو ان کے دلوں میں بھی یہ شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی ان نیک کاموں میں حصہ لیں اور اپنے ہم عمروں یعنی کہ جو اپنی ایج فیلوز ہوتے ہیں ان سے نیکی کے کاموں میں آگے نکلنے کی کوشش کریں. آپ کے اسکول میں آپ کی کلاس میں بھی ایسا ہوتا ہے نا، ایک بچہ اچھا کام کرتا ہے اور دوسرا بچہ دیکھتا ہے کہ ٹیچر نے اس کی تعریف کی ہے اور ٹیچر سے خوش ہو رہی ہیں، تو وہ بچہ دوسرا بھی ایسے ہی کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں بھی اس سے زیادہ اچھا کلر کروں، اس سے زیادہ اچھی ڈرائنگ بنا لوں یا اپنی لکھائی اچھی کروں، اپنا سبق یاد کروں. تو ایسے ہی حضور نے فرمایا ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا اس کو بنانے کا کہ جو ایک ہی ایج فیلوز ہیں نا، ایک ایج گروپ کے 7 to 12 ہے جیسے، تو آپ اپنے اور بھی بچوں کو دیکھو کہ وہ آتے ہیں اور اچھی اچھی چیزیں سیکھتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں اور تبلیغ کا بھی کام کرتے ہیں. آپ اپنے اسکول میں بچوں کو جا کے بتاتے ہیں تو پھر آپ بھی بتاتے ہو، اور بھی بچے جو ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے اجتماع ہوتے ہیں، اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے. اور دوسری وہ جو رقابت کی وجہ سے عام طور پر دلوں میں غصہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی پیدا نہیں ہوگا. جب بوڑھا بوڑھے کو نصیحت کرے گا، نوجوان نوجوان کو نصیحت کرے گا اور بچہ بچے کو نصیحت کرے گا تو کسی کے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوگا کہ مجھے کوئی ایسا شخص نصیحت کر رہا ہے جو عمر میں مجھ سے چھوٹا یا عمر میں مجھ سے بہت بڑا ہے. وہ سمجھے گا کہ میرا ایک ہم عمر جو میرے جیسے خیالات اور میرے جیسے جذبات، اس کی فیلنگس
نماز بھی میرے جیسی ہے، میرے جیسا ہی وہ سوچتا ہے، اپنے اندر اسی طرح کی وہ فیلنگز اور جذبات رکھتا ہے، مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس وجہ سے اس کے دل پر نصیحت کا خاص طور پر اثر ہوگا اور وہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ مگر یہ تغیر اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے جب جماعت میں یہ نظام پورے طور پر رائج ہو جائے، یعنی پوری جماعت میں یہ کام اگر چل پڑے نا تو پھر ہی یہ اس کا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے تعلیم و تربیت اور نگرانی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ 3 عادتیں ان میں پیدا کر دی جائیں تو یقیناً جوانی میں ایسے بچے بہت کارآمد اور مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ بس بچوں میں محنت کی عادت پیدا کی جائے، سچ بولنے کی عادت پیدا کی جائے اور نمازوں کی باقاعدگی کی عادت پیدا کی جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اطفال کے لیے میں نے ضروری امر قرار دیا ہے کہ انہیں موٹے موٹے دینی مسائل سکھائے جائیں اور وہ باتیں بتائی جائیں جو مذہب کی بنیاد ہوتی ہیں۔ اس طرح میرا مقصد اطفال الاحمدیہ کے قیام سے یہ ہے کہ کھیل کود میں بچوں کی نگرانی کی جائے۔ جماعت احمدیہ کی ایک دیوار۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطفال الاحمدیہ کو جماعتی امارت کی ایک دیوار قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری غرض انصار اللہ اور خدام الاحمدیہ کی تنظیم سے یہ ہے کہ امارت کی 4 دیواروں کو میں مکمل کر دوں۔ ایک دیوار انصار اللہ ہے، دوسری دیوار خدام الاحمدیہ ہے اور تیسری دیوار اطفال الاحمدیہ اور چوتھی دیوار لجنہ ایمائلہ ہے۔ اگر یہ دیواریں ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں تو یہ لازمی بات ہے کہ کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ جزاک اللہ، یہ میرے لیے نئی باتیں تھیں۔ تو اب اسے یاد بھی رکھنا ہے جی انشاءاللہ۔ تو یہ تو تھا بچوں کے الفظ کا دوسرا صفحہ۔